السلام علیکم جی کے اسپرنگ کے معزز دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلامی دنیا کے سب سے ظالم ترین انسان ابو محمد حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں۔ وہ طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج کا بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا شوق تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے سے قطعی مطمئن نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کے انتظامی امور اور صلاحیتوں کو بانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی انتہائی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہو گیا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنا دیا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج بن یوسف خود سنگباری کرتا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاج اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جو اموی اقتدار کے خلاف تھا یا ان کے خلاف زبان کھولتا تھا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے، اور لوگ جب وہاں پہنچے جہاں حجاج بن یوسف نے تقریر کرنی تھی مسجد میں، تو اپنے ساتھ کنکر لے کر آئے۔ تو حجاج بن یوسف نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور ایک ایسی جاندار تقریر کی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف کے الفاظ اس طرح ہیں: لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو، تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم شرارتیں کرتے ہو اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرتے ہو۔ میں تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ ببکیوں سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ تمہارے ٹیڑھے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم سیدھے ہو جاؤ گے، جس طرح ایک بڑھئی اور انگڑ لکڑی کو چھیل کر اپنے حساب سے سیدھا کرتا ہے، اس طرح میں تمہیں چھیل کر اپنی مرضی سے کام لوں گا۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ کہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھنچوا دوں گا۔
تلواروں اور نیزوں کے اتنے وار کروں گا کہ تمہاریاں بوٹیاں کر دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد المالک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار تھا، اس کے حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے جاڑ دیا اور اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمہ کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا دیا اور اس طرح بغاوت ختم ہو گئی۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد المالک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو انس سے معافی مانگنا پڑی۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج نے بعض دوسرے قابل ذکر کاموں میں بہت سی تصانیف کی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے آب پاشی کے کام کو بہتر منصوبوں سے اچھا کیا اور حجاج بن یوسف ہی نے قرآن پر زبریں اور زیریں لگوائی۔ حجاج کا ایک اور کام نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے۔ چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے، حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی، چنانچہ اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا اور مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہو گیا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کی موت بہت دردناک تھی۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو دربار میں بلا لیا اور کہا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسے باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تم ایک ظالم شخص ہو۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیری بیوقوفی پر جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، جدھر بھی ہو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب میں ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد کسی پر یہ مسلط نہ ہو۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ اور طائف اور یمن کا گورنر بنایا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل رکھا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم شخص تھا۔ جب دیکھا کہ حجاج بن یوسف کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی، جب اس کو پتہ چلا کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی دردناک موت ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب سے ظالم حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیشت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔
ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے. والسلام.